کبھی آپ نے سوچا ہے پل صراط کا منظر کیسا ہوگا؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کن الفاظوں سے پل صراط کا ذکر کیا ہے؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ سے گزرنا پڑے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی مقرر ہے۔ ہر کسی کو اس آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، چاہے جن ہو یا انسان ہو، نیک ہو یا بدکار ہو، حتیٰ کہ انبیاء ہو یا صحابہ ہو، ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزرے گا۔ کوئی سورین کے بل گھسٹ گھسٹ کر، کوئی تیز رفتاری سے، کوئی بجلی کی رفتار سے، اور کوئی چل کر، اور کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے، یعنی جس نے جیسے اعمال کیے ہوں گے ان اعمالوں کے مطابق ہی گزر رہے ہوں گے۔ اور یہ پل دوزخ کے اوپر ہوگا جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اور اس پل کی دونوں جانب کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو جہنمیوں کو کاٹ کاٹ کر دوزخ میں ڈال رہے ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم اہل تقوی کو نجات دیں گے اور جو ظالم ہوں گے ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں رہنے دیں گے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا، اور جو شیطان کے راستے پر چلا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ جب میں خود موجود تھا تو میں ان پر گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا اب تیری مرضی، ان کو عذاب دے یا چھوڑ دے۔ یہ آیت تلاوت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا روئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا میرے محبوب سے پوچھو اس کو کون سی چیز غم زدہ کر رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت، میری امت۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ نہ ہوں، ہم آپ کو امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اپنا حق اس قدر ادا کیا کہ اس دن بھی ہمیں اکیلا نہ چھوڑا، اور کہا ابراہیم نے بھی اپنی امت کو چھوڑ دیا، عیسیٰ نے بھی اپنی امت کو چھوڑ دیا، لیکن میں کہتا ہوں میری امت، میری امت۔ اور امت کا کیا حال ہے؟ کہاں جا رہی ہے امت؟ کس طرف جا رہی ہے؟ کیوں گناہوں کے دلدل میں پھنسی جا رہی ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے سب سے پہلے اس پل سے میں اپنی امت کو لے کر گزروں گا، اور میرے بعد باقی انبیاء اپنی امت کو لے کر گزریں گے، اور ہر رسول کی زبان پر سمیت میرے یہ الفاظ ہوں گے رب سلم رب سلم، یا رب سلامتی فرما، یا رب سلامتی فرما۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ دعا بھی صرف اور صرف انبیاء ہی کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پل کی لمبائی یعنی پل صراط کی لمبائی اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، مطلب اللہ رب العزت کے سوا کسی کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ پل صراط کی لمبائی کتنی ہوگی۔ لیکن حدیث میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، میرے ساتھی میرے ساتھی۔ مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین میں الٹے قدم پھر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو مجھ سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ لوگ کون ہوں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ساتھی کہیں گے، پھر ان کو اپنی نظروں سے دور کر دیں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین سے پھر گئے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے، اور ہمیں صراط المستقیم پر چلائے۔ آمین۔